اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع ہے آیت الکرسی کی فضیلت۔ مفسرین نے حدیث و روایات کی روشنی میں قرآن کریم کی بعض آیات کے فضائل بیان کیے ہیں۔ قرآن آیات میں آیت الکرسی کے فضائل جس کثرت سے منقول ہوئے ہیں، قرآن کریم کی کوئی اور آیت اس معاملے میں اس کی مثل نہیں ہے۔ ایک آیت کا دوسری سورہ یا آیت سے افضل و اعلیٰ ہونا اور عظیم تر ہونا کثرت اجر و ثواب کی بنا پر ہوتا ہے۔ یہ علمی اصول ذہن نشین کر لیا جائے کہ جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کا اجر و ثواب قرآن کریم کی 2/3 تلاوت کے برابر ہے، سورہ اخلاص کا ایک بار پڑھنا قرآن کریم کے 1/3 حصے کے اجر و ثواب کے برابر ہے، یا جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں سورہ پورے قرآن کریم میں افضل ہے یا فلاں آیت پورے قرآن کریم کی آیتوں میں افضل و اعلیٰ ہے، ان باہمی فضیلتوں کے بیان کرنے کا مقصد معضلہ یہ نہیں ہوتا کہ دوسری آیات یا صورتیں کم تر ہیں، بلکہ اس آیت یا سورہ کے خصوصی اجر و ثواب کے لحاظ سے نمایاں فضیلت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے کہ فلاں آیت یا سورہ کثرت ثواب و اجر میں بلند و بالا ہے۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کو کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین اسی سورہ کی آیت نمبر 256 اور 257 کو بھی مضامین میں ہم آہنگی کی وجہ سے آیت الکرسی میں شامل کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی صرف اسی آیت میں خدا کی کرسی کا نام آیا ہے جہاں فرماتے ہیں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی آیت الکرسی کے نام سے معروف تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی باعظمت ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ مزید فرمایا الفاظ کا سردار قرآن، قرآنی صورتوں کا سرور سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کا سرور آیت الکرسی ہے۔ یہ آیت ہمیشہ تمام مسلمانوں کی خاص توجہ کا مرکز رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے تمام تعلیمات توحید پر استوار ہے، اور آیت الکرسی میں توحید کو نہایت مختصر و مفید طور پر بیان فرمایا ہے۔ اس آیت میں خدا کی ذات، صفات اور افعال سب مورد بحث واقع ہوا ہے۔ آیت الکرسی مضامین کے حوالے سے دینی تعلیمات کا عمیق سمندر ہے، اور اس کے پڑھنے کی فضیلت اور انسانی زندگی میں اس کے جو آثار اور برکات ہیں اس کی طرف احادیث میں بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ائمہ معصومین کی احادیث میں اس آیت کا پڑھنا ہر حال میں اور خاص طور پر نماز کے بعد، نیند سے پہلے، گھر سے باہر جاتے وقت، کسی خطرے سے دوچار ہوتے وقت، کسی سختی یا مشکلات میں گرفتاری کے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت اور آنکھوں کی بیماری سے نجات پانے کے لیے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید اور مستحب گردانا گیا ہے۔ نماز وحشت میں بھی آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ ابو داؤد السنن کتاب الصلاۃ باب ہے اس کا ما جاء فی آیت الکرسی، اس میں روایت ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو منذر، تم جانتے ہو کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے ساتھ کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ آیت الکرسی ہے جس کی فضیلت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث میں ہے کہ کتاب اللہ میں یہ آیت سب سے افضل آیت ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں محمد بن جعفر نے عثمان بن عتب سے حدیث بیان کی کہ عتاب کہتے ہیں کہ میں نے ابو السلیل کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنی چھاتی پر محسوس کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمانے لگے اے ابو المنذر علم کی مبارک ہو۔
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے پائے کے ہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے۔ مجھے حساب و کتاب کے لیے لایا گیا، میرا حساب بڑی آسانی سے ہو گیا۔ پھر مجھے جنت میں لایا گیا اور وہاں مجھے بہت سارے محل دکھائے گئے۔ مجھے کہتے ہیں اس محل کے دروازوں کو شمار کرو، تو میں نے شمار کیے تو وہ 50 دروازے تھے۔ پھر کہتے ہیں اس محل کے گھروں کو شمار کرو تو وہ 175 گھر تھے۔ وہ گھر میری ملکیت میں دے دیے گئے۔ مجھے انتہائی خوشی ہوئی، جیسے کہ میری آنکھ کھلی تو خدا کا شکر ادا کیا۔ صبح ہوتے ہی ابن سیرین کے پاس گیا اور اپنے خواب کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا یقیناً آپ آیت الکرسی کی زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں اسی طرح ہے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس آیت کے 50 کلمے ہیں اور 175 حروف ہیں۔ میں نے ان کے حافظے کی تیزی پر تعجب کیا۔ پھر مجھے کہتے ہیں کہ جو شخص بھی آیت الکرسی کی زیادہ تلاوت کرے موت کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ آیت الکرسی آسمانی نور ہے، یہ عرشی خزانے کی ایک آیت ہے۔ آیت الکرسی سفر میں سلامتی کا باعث بنتی ہے۔ آیت الکرسی قرآن پاک میں بلند ترین مقام پر فائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بستر پر جاتے تو آیت الکرسی کا ورد کرتے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان ہر بلا و آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ ہر چیز آیت الکرسی میں ہے، یعنی کرسی میں آسمانوں اور زمین کی گنجائش ہے۔ تنہائی میں آیت الکرسی پڑھنے سے خوف دور ہوتا ہے اور اللہ کی جانب سے مدد ہوتی ہے۔ آیت الکرسی کو مستحب نمازوں میں، ایام ہفتہ کے شب و روز میں، سفر میں، نماز تہجد میں اور میت کو دفن کرتے وقت پڑھیں۔ سوتے وقت آیت الکرسی کو پڑھیں، کیونکہ اس طرح خداوند کریم ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ صبح تک آپ کی حفاظت کرے۔ جب بھی آنکھ کا درد ہو تو آیت الکرسی پڑھیں اور اس درد کا کسی کے سامنے اظہار نہ کریں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے ابلیس اس گھر سے دور رہتا ہے اور سحر و جادو سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ آیت الکرسی پایہ عرش الہی ہے اور اس کی تلاوت کا ہدف یہ ہے کہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کریں، کسی دوسرے کے سامنے اپنا سر نہ جھکائیں، لوگوں کے اندر روح توحید پیدا ہو۔ آیت الکرسی عقلوں کو بیدار اور حقیقی معبود کی پہچان کرواتی ہے۔ چند چیزیں حافظے کو زیادہ کرتی ہیں، ان میں ایک آیت الکرسی کی تلاوت ہے۔ آیت الکرسی قرآن کی عظیم ترین آیت ہے۔ برائے حفاظت و مال و جان آیت الکرسی کو پڑھیں۔ آیت الکرسی شرک کی بنیادوں کو ویران کر دیتی ہے۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی سردار ہے۔ عبداللہ بن ابی کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجوریں رکھنے کی جگہ تھی۔ میرے والد اس کا خیال رکھتے تھے تو ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم دیکھیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس رات پہرا دیا تو رات کو ایک نوجوان کی شکل میں آیا۔ میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا۔ والد کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تم جن ہو کہ انسان؟ اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اپنا ہاتھ دو۔ اس نے اپنا ہاتھ دیا تو وہ کتے کی طرح کا ہاتھ تھا اور بالوں کی طرح تھا۔ میں نے کہا کہ جن اسی طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جنوں میں تو مجھ سے بھی سخت قسم کے جن ہیں۔ میں نے کہا کہ تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ آپ صدقہ و خیرات پسند کرتے ہیں، تو ہم نے یہ پسند کیا کہ ہم تیرا غلہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن ابی کعب کہتے ہیں کہ اسے میرے والد نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب میں کہا کہ یہ آیت الکرسی ہے۔ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور سارا قصہ بیان کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث نے سچ کہا ہے۔ امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کے فطرانے کی حفاظت کرنے کو فرمایا۔ رات کو ایک شخص آیا اور غلہ لے جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ رات والے قیدی نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید قسم کے فکر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس و رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو مجھے علم ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق وہ دوبارہ بھی لازمی آئے گا، تو میں نے دھیان رکھا۔
وہ آیا اور گلہ اکٹھا کرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید قسم کی فکر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو میں نے تیسری مرتبہ بھی اس کا دھیان رکھا۔ وہ آیا اور گلہ اکٹھا کرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ یہ تیسری اور آخری بار ہے، تو کہتا تھا کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ دے گا۔ میں نے کہا، وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جن کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات سے مجھے فائدہ دے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تیرے ساتھ بات تو اس نے سچی کی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تمہیں یہ علم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ شیطان تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے جنوں کے ایک فقیر شخص کو پکڑ لیا اور اسے چھوڑ دیا۔ پھر وہ دوسری اور تیسری بار بھی آیا تو میں نے اسے کہا، کیا تو نے میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ آئندہ نہیں آؤ گی؟ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر ہی جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، ایسا نہ کرنا، اگر آپ مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ جب وہ کلمات پڑھو گے تو کوئی بھی چھوٹا یا بڑا اور مذکر و مونس جن تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ وہ اسے کہنے لگے، کیا واقعی تم یہ کام کرو گے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کہنے لگا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس نے آیت الکرسی مکمل پڑھی تو اسے چھوڑ دیا تو وہ چلا گیا اور واپس نہ لوٹا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ قصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا، کیا تجھے علم نہیں کہ یہ آیت الکرسی اسی طرح ہے؟ اور امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے احمد بن محمد بن عبداللہ عن شعیب بن حرب عن اسماعیل بن مسلم عن المتوکل عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے اسی طرح کی روایت بیان کی اور ایسا ہی واقعہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا جو میں پہلے بیان کر چکی ہوں۔ یہ 3 واقعات ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت میں بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ نے الیوم واللیلہ میں بھی حسن بن بشر سے اسی طرح کی روایت کی ہے اور ابن حبان نے اسے صحیح ابن حبان میں محمد بن حمیر الخنسی سے روایت نقل کی ہے جو کہ بخاری کے رجال میں سے ہے اور اس کی سند بھی بخاری کی شرط ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو آیت الکرسی اور سورہ غافر حامیم شروع سے لے کر الیہ المصیر تک پڑھے گا تو شام تک محفوظ رہے گا اور جو شام کو پڑھے گا تو صبح تک محفوظ رہے گا۔ جزاک اللہ خیر۔